بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ تراویح 20 ہیں یا 8 ہیں یا کم زیادہ ہیں۔ تو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تراویح کا ذکر قرآن کریم میں تو نہیں ہے۔ دوسری چیز جس سے ہمیں شرعی احکام معلوم ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت مبارکہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم، ترمذی وغیرہ صحائح ستہ میں تراویح سے متعلق جو روایات ملتی ہیں ان میں بس اتنا بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 راتیں رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی، لیکن ان میں رکعات کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن دوسری حدیث کی کتابیں اور ان کی سندیں بھی صحیح ہیں اور انہوں نے اس پر تحقیق کی ہے۔ مثلا سنن کبریٰ ایک کتاب ہے، معجم کبیر ایک کتاب ہے، اس طرح اور بھی کتابوں میں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعات تراویح اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اس کی سند کے بارے میں فرمایا اسنادہ حسن، کہ اس کی سند حسن ہے، اچھی ہے، یعنی اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 20 رکعات ثابت ہیں، اور پھر جو اصل معاملہ ہے، جو 20 رکعت تراویح کی بنیاد اور اہم دلیل ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 صحابہ کرام نے اس بات کو ذکر کیا کہ انہوں نے تمام صحابہ کرام کو متفق اکٹھا کیا ایک امام کے پیچھے اور 20 رکعات تراویح پڑھائی گئیں۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور، اس طرح اب تک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے اس عمل کے مطابق 20 رکعات تراویح جماعت کے ساتھ ادا ہوتی رہیں، اس پر سب کا اتفاق رہا ہے۔ حکم یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بالخصوص خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا جو عمل یا انہوں نے جو صحابہ کرام سے رائے لے کر اتفاقی جو حکم فرما دیا، اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے درجے میں ہے، اس پر بھی عمل کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میری سنت بھی اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ، ان کی سنت بھی۔ تو پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، عبادات کو دیکھا، وہ سب کے سب کسی ایسے کام پر متفق نہیں ہو سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے خلاف ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک میں 8 تراویح یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ثابت ہوتی تو کبھی بھی صحابہ کرام 20 پر متفق نہ ہوتے، کوئی تو ان میں سے اعتراض کرتا، کسی صحابی کی طرف سے بھی 20 تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ تو صحابہ کرام کا اجماع مستقل ایک دلیل ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ ائمہ مجتہدین جن کو اللہ تعالیٰ نے
مقبولیت عطا فرمائی اور پوری امت ان کے بتائے ہوئے ترتیب دیے ہوئے مسائل پر عمل کر رہی ہے، وہ چاروں کے چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں متفق ہیں کہ تراویح 20 سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے حرمین شریفین میں بھی 20 رکعات ہی ادا ہوتی رہیں۔ ابھی جب یہ کرونا وائرس بیماری پھیلی ہے، اس وقت انہوں نے 10 رکعات تراویح شروع کی، تو بہرحال 8 اس وقت میں بھی انہوں نے نہیں پڑھی، 10 پڑھی، تو معلوم ہوا کہ 8 تراویح نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں حکم یہ ہے، چاہت یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب یہ ہے کہ جتنی زیادہ عبادت ہو وہ بہتر ہے اور وہ بھی کم ہے۔ اس لیے 20 رکعت تراویح پڑھیں، قرآن پاک مکمل اس میں پڑھنے اور سننے کا اہتمام کریں، اس سے کم یہ اپنا ہی نقصان ہے۔ اور باقی رہا کچھ لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں یا 8 پر اصرار کرتے ہیں، تو وہ 2 طبقے ہیں، ایک روافض ہیں، شیعہ ہیں، جو صحابہ کرام بالخصوص حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت کو تو کیا مانے، ان کی صحابیت کو اور ان کے نیک ہونے کو بھی نہیں مانتے، تو وہ اعتراض کرتے ہیں۔ یا پھر غیر مقلدین ہیں کہ وہ بھی صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے عمل کو، ان کے اتفاقی عمل اور فیصلے کو بھی، اجماعی عمل کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعات جو ثابت ہیں وہ نماز تہجد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ روایت صحیح ہے، لیکن اس میں رمضان اور غیر رمضان کا ذکر ہے، تو پھر پورا سال تراویح پڑھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح اس میں 4 رکعات کا ذکر ہے، پھر اسی طرح اس میں اکیلے گھر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں، جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس میں 3 وتر کا ذکر بھی ہے، وہ بھی اکیلے پڑھنے کا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں۔ تو اگر اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو پھر اس کے تمام جو باتیں اس میں بیان ہوئی سب پر عمل کیا جائے۔ تو بہرحال تراویح 20 رکعات ہیں، اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے اور قرآن پاک بھی اس میں مکمل کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا شوق اور توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔